بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا نیو شارٹ اور بہت ہی زبردست ناول آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جس کا نام ہے دیار دل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے ناول دیار دل کو۔ دیر تک سونے کی سعادت نہیں دی، رات میں ہوا کسی بھی وقت سوئی ہو، صبح اپنے مقرر وقت پر ہی اس کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی، اگرچہ کہ رات بھی وہ کون سا بہت بھرپور اور مکمل نیند سوئی تھی۔ گزشتہ 15 دنوں کی طلاق کر رات بھی بستر پر لیٹ کر کروٹیں ہی بدلی تھی، کبھی سوئی کبھی جاگی، کبھی ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ پھر بھی نئے سال کی اس پہلی صبح وہ اپنے مقرر وقت پر ہی اس نامکمل اور ادھوری نیند سے بیدار ہو چکی تھی، لیکن بیدار ہو کر بھی وہ کیا کرے گی؟ یہ ہاں اپنے اس گھر میں وہ بالکل تنہا، بالکل اکیلی تھی۔ وہ کس کے لیے بستر سے اٹھے اور کس کے لیے کمرے سے نکلے؟ جو تنہائی کمرے میں اس کے ساتھ ہے وہ اس گھر کے ہر کونے میں بکھری ہوئی ہے۔ وہ پورا دن بھی اس بستر پر لیٹے کمرے میں مقبوض گزار دے تو کوئی اس سے پوچھنے نہیں آئے گی کہ آج وہ اٹھی کیوں نہیں رہی، کہیں وہ بیمار تو نہیں، کہیں اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں۔ یہ خود ترسی تھی یا بدترین خود ترسی تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ ان دونوں کا، اس کا کہیں جانے کا آنے کا، تو کیا اپنے کمرے پر تک سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ وہ روتی نہیں تھی، وہ کچھ سوچتی بھی نہیں تھی، پتہ نہیں وہ کچھ محسوس کرتی بھی تھی کہ نہیں۔ اگرچہ سوچتے اور محسوس کرنے لگتی تو شاید شدت غم سے پاگل ہو جاتی۔ عمر پر اس سے بہت ناراض، بہت خفا اور بہت دور رہنے والی اس کی ماں اس بار حقیقت اس سے بہت دور چلی گئی تھی، اسے بالکل تنہا، بالکل اکیلا اور بے ایمان چھوڑ کر۔ کینیڈا اپنی بہن کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ ان کا غصہ، ان کی ناراضگی، ان کی اپنے سے ذہنی دوری سب سہنے کی عادی تھی، مگر وہ یوں اس سے ناراض ہو کر اس کے حال پر چھوڑ کر کینیڈا خالہ کے پاس چلی جا سکتی تھی۔ وہ ابھی بھی سوچنا شروع کرتی تو اسے یقین نہ آتا کہ کوئی ماں اتنی ظالم نہیں ہو سکتی، کوئی ماں اتنی سخت دل بھی نہیں ہو سکتی کہ اپنی جوان بیٹی کو تنہا چھوڑ کر خود دوسرے ملک جا بیٹھے۔ اس کے بالکل برابر والے گھر اس کے ماموں کا تھا۔ ممی اسے اکیلا چھوڑ کر جاتے وقت کچھ بھی نہیں کہہ کے گئی تھی، اسے خدا حافظ تک نہ کہہ کے گئی تھی۔ انہوں نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا بھی تک نہیں۔ وہ کیوں جا رہی تھی؟ کتنے دنوں کے لیے جا رہی تھی؟ وہ کب آئے گی؟ وہ سب سے بڑھ کر اہم بات، ان کی غیر موجودگی میں وہ گھر میں تنہا کس طرح رہے گی؟ ان کی جانب سے ایسی کسی بھی بات کا ایسے شدید ناراضگی کے عالم میں بھی کوئی ذکر نہیں ہوا تھا، لیکن اگر دل میں انہوں نے یہ سوچ کر خود کو اطمینان دلایا تھا کہ ان کے برابر والے گھر تو ان کے سکے بھائی کا ہے، جس بیٹی سے وہ ناراض ہو کر دور دیس پردیس جا رہی ہیں وہ اپنے اس ماموں کے گھر رہ لے گی، اگر انہوں نے ایسا سوچا تو تب بھی ماموں کے گھر ہرگز نہیں گی۔ وہ کیوں کسی گھر جائے، وہ کیوں کسی گھر رہے؟ جب اس کی جنم دینے والی ماں کو اس کی پرواہ نہیں ہے تو وہ کس دوسرے کو آس پر کیوں باندھے؟ وہ ساری زندگی دنیا سے خفا تھی، وہ ساری دنیا سے ناراض تھی۔ وہ تحمل جمل ماموں کے کہنے پر اور مرغیزہ کے فون پر سمجھانے کے باوجود ماموں کے گھر نہ گئی تھی۔ وہ 15 دنوں سے اپنے گھر میں بالکل اکیلی رہ رہی تھی، سارا دن اکیلی رہتی، ساری رات اکیلی رہتی۔ ان کے اور ماموں کے گھر کے بیچ دیوار توڑ کر جو ایک گیٹ گھروں کے اندر سے ہی نکالا گیا تھا، اسے بھی بند کر رکھتی تھی۔ رات میں ایک ہلکے سے کھٹک اور آہٹ تک اسے اٹھ بیٹھتی، خوف سے کانپتی رہتی، مگر ماموں کے گھر نہ جاتی۔ اگر یہ ضد تھی تو ٹھیک ہے، یہ ضد ہی تھی۔ اگر ممی ضد دکھا سکتی ہیں، اسے اکیلا چھوڑ کر جا سکتی ہیں، تو پھر وہ بھی ضد دکھا سکتی ہے، وہ بھی انہی کی بیٹی ہے۔ زہرا مامی کئی بار اسے شرکت سے خود سر قرار دے چکی تھی، بلکہ ان کے مطابق تو ممی نے اسے اکیلا چھوڑ کر جانے کی قصوروار بھی مکمل طور پر وہی تھی۔ ان کے ان تبصروں میں نیا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ پہلے بھی کئی بار اسے ڈکے چھپے لفظوں میں ہی ان انقلاب سے نوازا کرتی تھی، اس کی زبان کی ترازی سے خائف رہتی تھی، اس لیے منہ پر صاف کچھ نہ کچھ بہاتی تو در پردہ ظفر کے تیر ضرور برساتی۔ مطرب بات اس بات یہ تھی کہ تجمل ماموں بھی اس ساری صورتحال کے لیے قصوروار اسی کو سمجھتے تھے۔ اسے ماں سے محبت نہیں، اسے ماں کے غموں کا کوئی احساس نہیں۔ کیسی بیٹی ہے جو ماں کے دکھوں کو مداوا کرنے کے بجائے ان میں اضافے کا باعث بن رہی ہے؟ یہ کون سے دکھ تھے جن کا مداوا صرف دولت کے حصول کے ذریعے ہو سکتا تھا؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی، مگر پوچھنا تھی کوئی فائدہ نہیں تھا کچھ کہنے کا، اسے کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا۔ جب ماں ہی بیٹی کو نہ سمجھ رہی ہو تو کسی دوسرے سے کیا گلہ؟ ویزا ان دنوں اپنے بزنس کے کام سے چائنا گیا ہوا تھا۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو وہ اسی سے سب کچھ کہتی اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی، اگر وہ یہاں ہوتا تو سب یہ ہوتا ہی کیوں؟ وہ ماما کو اتنی جذباتی اور امیچور حرکت بھی نہ کرنے دیتا۔ وہ یقینی لینے
कनाडा जाने से रोक लेता। इन्होंने मुइज़ को बेटा बनाया हुआ था और जिस वक्त उसकी जिद पर उड़ी होती तो ज़रूर सिर्फ मुइज़ ही अगर चाहता तो उन्हें इस जिद से पास रख सकता था। मुइज़ इसका कज़न था, इसका दोस्त था, अपनी पूरी फैमिली में अगर किसी के साथ इसकी दोस्ती और ज़ेनी वहाँ आएंगी थी तो वो मुइज़ तजमल था ही थे। वो इसके अंगीठे को समझता था, वो इसे सराहता भी था। वरना ज़हरा मामी की तरह ज़फ़र करना, ना तजमल मामू की तरह नसीते, न मम्मी की तरह इसे शाकी व बदगुमान रहा करता था। डैड के इंतकाल के बाद जब बदरचे मम्मी भी इससे ज़हनी तौर पर दूर हो चुकी थी तब मुइज़ वो वाहिद शख्स था जिसने हमेशा इसे समझाया, इसे सुना और इसके कह सुनकर हमेशा अपना दिल का बोझ हल्का कर लिया करती थी। सुबह सवेरे की बेदारी हुई तो वो 11:30 बजे बिस्तर से उठी। 1 जनवरी की एक खूबसूरत सर सुबह ठंडे पानी से नहाने के लिए खासी हिम्मत दरकार थी, मगर खुद अजीती की जिंदगी के कैफियती का शिकार थी। ऐसे में इसे ठंडा पानी ही अपनी थकन और बोझलपन दूर करता महसूस हुआ। काफी देर शावर के नीचे खड़ी वो ठंडे पानी को अपने जिस्म में बहाती, अपने मुर्दा साहब और जिस्म को तवानाई पहुंचाने की कोशिश करती रही। नहाने के बाद दिल्ली से ऊपर से चलती किचन में आ गई। इसने कल दोपहर और रात में भी कुछ न खाया था, तो इस वक्त भी कुछ खाने की उसकी तबीयत राजी नहीं थी, इसलिए वो अपने लिए फकत एक चाय के कप का एहतमाम कर रही थी। चाय का कप लेकर वो किचन से बाहर निकल आई। पूरे घर में स्टान और बिरयानी का राज था। सिर्फ इसकी अपनी खुदी से एक मामूली सी आवाज़ पैदा हो रही थी, वो भी इस मुकम्मल खामोशी और गहरे स्टान का मजीद शदीद एहसास दिला रही थी। मम्मी 15 दिन पहले जब यहाँ थी तब भी इन दिन के औकात में वो कभी घर पर न हुआ करती थी। इनकी सुबह से रात देर तक की बेशुमार व बेहिसाब मसरूफियात हुआ करती थी, मगर तब इनके मुख्तलिफ घरेलू अमूर के लिए मामूर के ये मुलाजिम भी यहाँ मौजूद होते थे। मम्मी के जाने के बाद दिसंबर का महीना ख़त्म होने से पहले ही इसने पूरे महीने की तरह हाथ में पकड़ाकर इन सबका फारग कर दिया था। घर में सिर्फ 2 अफराद और इनका भी ज़्यादा वक्त घर से बाहर ही गुजरता। फिर नौकरों का यह जम गफीरा इकट्ठा करने की क्या तो बनती है। वो मम्मी की मौजूदगी में भी इतने ढेर मुलाजिम रखने जाने पर कभी खुश न हुआ करती थी। अब इनकी गैर मौजूदगी में तो इस बेमकसद फौज को अपने सर पर सवार रखने का कोई सवाल ही नहीं पैदा था। वो अब अपने बलबूते पर जिंदगी गुजारेगी तो अपने बलबूते पर फिलहाल वो कहीं क्या एक नौकरी भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसे किसी की दौलत जायदाद से कोई सरोकार नहीं था, जिस बात पर मम्मी इससे नाराज होकर गई थी। अब भी इसी बात पर कायम खुद को हर एतबार से हक पर और दुरुस्त मान रही थी। जिंदगी को उलझने घटने को सुलझाती वो बाहर लाइन में आ गई। गेट के पास रोल हुआ। आज का ताज़ा अखबार गिरा था, मगर ये कैसा लतीफ़ा था कि इसके साथ पिछले कई दिनों के अखबार भी इसी तरह रोल हुए पड़े थे। शायद 4-5 दिनों से इसने यहाँ से अखबार उठाने ही नहीं थे। वो कब हाथ लिए गेट तक आई और सारे अखबार कुछ दूसरे हाथ में संभाल लिए। इन्हें बेदिली से लाइन चेयर पर डालकर वो दूसरी कुर्सी पर बैठ कर चाय के घूंट लेने लगी। इसकी भूख प्यास बिल्कुल मरी हुई थी। इस वक्त भी चाय का घूंट हल्के से तारते इसे ये नहीं महसूस हो रहा था कि कल का पूरा दिन एक लम्हा भी हल से न तार कर आज इसे ज़रूर कुछ खा लेना चाहिए। जिंदगी की तमाम उलझनों का हल क्या निकलेगा? जिंदगी इस तरह कब तक गुजरेगी? इसके पास ना कोई वजूद दोस्त था, ना हमदर्द। वो किसके पास जाए, किससे मशवरा मांगे? खुद को जिंदगी में इतना तन्हा, इतना बेईमान, इतना गैर महफूज, इतना अकेला इसने कभी भी महसूस न किया था जितना पिछले 15 दिनों से कर रही थी। शायद मुइज़ लाहौर में होता तो इससे हमेशा की तरह अपनी दुख सुख दिल की बातें कर लेती, मगर कह देने से भी क्या होते हैं। जिंदगी जिन उलझनों और मुश्किलात में गिरी है वो तो वैसे ही गिर रही थी। चाय के कप में आधी घोंट लेते हुए इसने बराबर वाले घर की तरफ देखा। रात वहाँ न्यू ईयर पार्टी थी। नए साल की जश्न खूब जोर शोर से मनाया गया। पूरे घर वहाँ से शोर शराबा, बहुत तेज आवाजें, बेजा म्यूजिक, कह के बातें, आवाजें सब यहाँ तक भी आ रहे थे। रात वहाँ बहुत हंगामा हैज अंदाज में जिंदगी जागी थी और अब दिन के दाड़े 12 बजे वहाँ जिंदगी गहरी नींद सो रही थी। रात भर जाकर नए साल का भरपूर अंदाज में जश्न मनाने वाले अब अपनी थकन उतार रहे थे। घर के अफराद तो क्या, इसे वहाँ किसी मुलाजिम तक की चलने फिरने की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। कल रात वक्त इसे भी फ़ोन करके इसकी कज़न एडम ने इस पार्टी में शिरकत की बहुत रस्मी सी दावत दी, लेकिन अगर ये बहुत पुरअखलाक और पुरजोश बुलावा भी होता तो भी वहाँ न जाती। इन दोनों तो खैर वो जिंदगी से बेजार हो रही थी, मगर जब ऐसा नहीं था तब भी वो बसंत और न्यू ईयर नाइट और न्यू ईयर पार्टी जैसी लगवात को इसने हमेशा सख्त नापसंद किया था।
امی گھر پہ ایسی کوئی بے مقصد و فضول پارٹی رکھتی تو وہ دل پر کڑاہ ضبط کرتی، بحال مجبوری صرف ان کی ناراضگی ہو سے ہی اس میں شرکت ہوا کرتی تھی۔ چائے کا خالی کپ میز پر رکھ کر کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کی سطح بالکل خشک، ذہن بالکل خالی تھا۔ اس کا ملال اور یاسید مایوسی اور مایوسی بے حسی میں بدل رہی تھی۔ اتنی بے حسی کیوں ہو رہی تھی؟ اسے خود پر چہلاہٹ ہوئی۔ وہ کھل کر روتی کیوں نہیں؟ ایک بار خوب کھل کر رو لے تو شاید اس کا اندر کا سارا غور باہر نکل جائے۔ اندر فون کی بیل بج رہی تھی۔ وہ بے حس سی بیٹھی کیاری میں کھلے نئے پھولوں کو دیکھ رہی تھی، مگر فون پر جو کوئی بھی تھا اتنی جلدی ہمت ہارنے کو نہ تیار نہ تھا۔ فون کی یہ مسلسل بجتی بیلیں اسے اپنی برداشت سے باہر ہوتی محسوس ہوئی تو نہ چارہ اٹھ کر اندر آ گئی۔ ہیلو، خاصی بیزاری سے اس نے ہیلو کہا۔ وہ ان دونوں ایسی ہی چڑچڑی اور بدمزاج ہو رہی تھی۔ میں ولی بول رہا ہوں۔ ہیلو، ہائے اور سلام دعا کے بغیر یہ فکر اس کی سماعتوں سے ٹکرایا اور اس کے ہونٹ نگواری سے بھرپور انداز میں سکڑے۔ اس وقت دنیا کی کسی بھی فرد کی آواز سننے کو تیار ہو سکتی تھی سوائے اس ایک شخص کے۔ اس کی زندگی کی ہر الجھن، ہر پریشانی، ہر مصیبت کی وجہ یہی ایک شخص تھا۔ وہ اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ واقعی اس سے بے پناہ نفرت کرتی تھی۔ اس دنیا میں کسی چیز کی کمی نہ ہوتی اگر ولی صاحب خان اس میں نہ ہوتا، یا کم از کم وفار برائے بروز خان کی دنیا میں تو نہ ہوتا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے کچھ کہنے کا انتظار کیے بغیر وہ فوراً بولا۔ نئے سال کے اس پہلے دن جو سب سے پہلی آواز اس کی نے سنی وہ اس شخص کی ہے۔ اس کے چڑچڑے پن اور غصے میں کہیں گنا اضافہ ہوا۔ وہ فاریہ ہی بات کر رہی ہے۔ اس کی تصدیق کی وہ جو دو ٹوک حکمرانہ سے لہجے میں اس سے جملہ بول گیا، اس نے اس کی طبیعت کو مزید مکدر کیا۔ فون پر اس سے زندگی میں صرف ایک ہی بار بات ہوئی تھی، پھر بھی وہ مکار انسان اس کی آواز بخوبی پہچانتا تھا۔ لیکن میں نے تم سے ہرگز نہیں ملنا، اس نے انتہائی سخت لہجے میں کہنا چاہا، مگر اس کے انکاری جملے کو مکمل نہیں ہونے دیا۔ میں تم سے ڈیورس کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ فون پر اتنی لمبی بات نہیں ہو سکتی، بہتر ہے تم مجھے کہیں باہر ملو۔ وہ یکدم بالکل خاموش ہو گئی۔ یہ کال اگر غیر متوقع تھی تو یہ بات اس سے بھی بڑھ کر غیر متوقع۔ اس کے سر پر ایک قصاب کی طرح تو پچھلے 6 سالوں سے مسلط تھا، مگر گزرے 6 سال 7 ماہ اس نے جتنی اذیت اور جتنی بے چینی میں گزارے تھے، اس میں اسے لگنے لگا تھا یہ شخص کبھی اس کا پیچھے نہیں چھوڑے گا۔ وہی شخص ولی صاحب خان جتنا چالاک اور گھمنڈی انسان تھا، ایسے میں یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ اس سے علیحدگی چاہتی اور وہ اس سے چھوڑ بھی دیتا۔ اس سارے مسئلے کو اپنی ناک اور ناک کا مسئلہ بنا کر ناک کو چنے چبا سکتا تھا اور چبا رہا تھا۔ اس کی منہ سے ڈیورس طلاق کا نام سن کر کتنی دیر تو بے یقینی سے ریسیور تھامے رہی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ٹھیک ہے کہا میں نے۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کی مایوس اور پر مصدق جہلک میں کچھ کم ہوئی۔ واہ، کیا بات کرنے والا تھا! یہ بات کی بات تھی۔ فی الحال تو یہی بہت غنیمت نظر آ رہا تھا کہ وہ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کی جانب سے ولی صاحب خان تک خلا کا قانونی مطالبہ کب کا پہنچ چکا تھا، مگر نہ جانے یہ مسئلہ کب تک لٹکائے رکھنا تھا۔ اسے کورٹ کچہری، وکیل، جرح الزامات، جوابی الزامات، ہر چیز سے الجھن اور خوف محسوس ہو رہی تھی۔ لوگوں کو تماشے دکھانے سے اور جگ ہنسائی کے کوئی فائدہ بھی نہ تھا۔ لوگوں کو گفتگو کے لیے ایک چٹخارے دار موضوع آتا جائے، ہمدردی کے بہانے لوگ مزے لینے آئیں، اس کی پہلے ہی سے مشکل زندگی کو اور مشکل تر بنائیں۔ کورٹ سے باہر دنیا کو تماشا دکھائے بغیر اگر خوش اسلوبی سے یہ معاملہ طے ہو سکتا ہے تو اس سے بڑی خوشی اور اطمینان کی بات اس کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ویسے یہ بتا کر کہاں ملنا ہے اور کتنے بجے ملنا ہے؟ فون بند کر چکا تھا۔ ریسیور واپس رکھ کر تیزی سے اپنے کمرے میں لباس تبدیل کرتے وہ خود کو آنے والی صورتحال کے لیے تیار کرنے لگی۔ مقررہ ٹائم پر وہ اس ریسٹورانٹ کے باہر اپنی گاڑی پارک کر رہی تھی جہاں اس نے اسے ملنے کے لیے کہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے سامنے ہی ایک میز پر بیٹھا نظر آیا۔ وہ اگر بالکل ٹھیک ٹائم پر وہاں آئی تھی تو وہ بھی وقت سے پہلے وہاں موجود تھا۔ اس کی میز کے سامنے آ کر رک گیا، پھر مکمل خود اعتمادی کے ساتھ کرسی کھینچ کر اس کی عین سامنے بیٹھ گئی۔ اس غیر ملکی ریسٹورانٹ میں کئی نوجوان جوڑے ارد گرد کی میزوں پر بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ نئے سال کا پہلا دن، ساتھ بتاتے، مستقبل کے حسین خواب بنتے، عہد و پیمان وعدے کرتے، سرگوشی میں کل دل نشین باتیں کرتے۔ خود پر ترس کھانے اسے کبھی بھی پسند نہیں آ رہا تھا، مگر پھر بھی اسے اپنے گرد ان محبت بھری سرگوشیوں میں مگن جوڑوں کو دیکھ کر اس کے دل نئے سرے سے آزردہ ہوا۔ ڈیڈی سے، اپنی تقدیر سے، نئے سرے سے شکووں سے دل میں پیدا ہوئے۔ جس عمر میں لڑکیاں خواب دیکھنے اور خواب بننے شروع کرتی ہیں، اس عمر میں کسی اور نے نہیں، اس کی اپنی ڈیڈی نے اس مغرور
اور متکبر انسان کو اس کے سر پر مسلط کر کے اسے خواب دیکھنے کے حق سے محروم کر دیا۔ اس کی اپنی بھی کوئی پسند، کوئی خواہش، کوئی خواب ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کچھ بھی سوچے بغیر اس شخص کو اپنی بیٹی کی زندگی کا مالک بنا دیا تھا۔ یہاں اس میز پر اس سامنے والی کرسی پر معیز بیٹھا ہوتا، کسی فکر اور کسی اندیشے کے بغیر اس سے باتیں کر رہی ہوتی، بے فکری سے ہنس رہی ہوتی، کہہ لگا رہی ہوتی۔ کاش زندگی اتنی حسان ہوتی، کاش زندگی اتنی ہماری خواہشوں کی تابع ہوتی۔ سچ ٹکا خود کو اس کی خود ترسی سے باہر نکالتے اس نے سامنے اکڑ کے بیٹھے اس مغرور گھمنڈی شخص کو دیکھا۔ ویٹر ان کی میز کی طرف آیا، اس نے سے اس کی مرضی پوچھے بغیر اس نے 2 کپ کافی کا آرڈر دے دیا۔ یہاں کچھ پینے اور دوستیاں گپاں شپ کرنے آئی بھی نہیں تھی، یہاں اپنے طلاق کی بات کرنے آئی تھی، اور طلاق کبھی بھی دوستی اور محبت میں تو نہ دی جاتی تھی اور نہ لی جاتی تھی۔ اس لیے جب کافی ان کے آگے شروع کی گئی تو تب بھی اس سے لا تعلق ہی بیٹھی رہی۔ آرڈر ہونے اور کافی آ جانے کا وقفہ ان کے بیچ مکمل خاموشی میں گزرا۔ اس سے باتیں شروع کرنا نہیں چاہتی تھی، اس نے بلایا تھا، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا تو پھر وہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ اس سے پہلے بغور سنے اور سمجھے گی، اس کے بعد کچھ بولے گی۔ وہ اس دوران بالکل خاموشی اور اس سے بے نیاز لا تعلق برسا رہا۔ کافی سر ہونے کے بعد ہی وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم ڈیورس چاہتی ہو؟ یہ سوال یا تصدیق چاہیے وہ فکرانہ تھا یا کوئی کسی بات کا آغاز تھا۔ میں تمہاری یہ خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ڈرامائی سا وقفہ دے کر وہ اپنی کافی میں شکر مڑانے لگا۔ سانس روک کر اس نے حیرت و یقینی سے دیکھا تھا، وہ اتنی آسانی سے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ یہ تو جیسے کوئی خیال و خواب کی بات ہے۔ ایسے ظالم اور متکبر لوگ کتنے انا پرست اور خود سر ہوتے ہیں۔ وہ جانتی تھی خود چاہے وہ کسی بھی من پسند لڑکی سے جب دل کرتا شادی کر لیتا، مگر اسے نہ جانے کب تک اپنے نام کے ساتھ لٹکا کر رکھنے والا تھا۔ اتنے بااثر لوگوں سے براہ راست مقابلے کے لیے تجمل مامون نے بہت اچھے وکیل کا بندوبست کیا تھا۔ وہ خلا کے لیے اس کی طرف سے بہت اچھے اور بہت مضبوط دلائل دے گیا، مگر یہاں قانون، گواہ، جج، عدالت، انصاف سب طاقتور کو ہی فائدہ پہنچاتے ہیں، جس کے بعد جتنی دولت، جتنی طاقت، جتنی حیثیت، وہی اتنا ہی کامیاب ہے۔ کون جاننے والے سے خلا کی صورت لے دی، اتنی خود خواری اٹھانے کے بعد اور خود پر اپنے کردار پر کون سی تہمتیں لگوانے کے بعد کب جا کر نصیب ہوئی۔ لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ یوں سمجھ لو میں تمہارے ساتھ ایک ڈیل یا ایک ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ یہ ڈیل یا ایگریمنٹ کرنا چاہو تو میں تمہیں ہر طرح یقین دلانے کے لیے تیار ہوں کہ تمہیں تمہاری حسب خواہش آزادی کا پروانہ دے دوں گا، نہیں تو تمہاری مرضی میں ظاہر ہے تمہیں مجبور تو کرنے ہوں گا نہیں۔ اگر کوئی دھمکی اس خلوصت سے نہیں جھانک رہی تو جس کی نگاہ سے ضرور جھلک رہی تھی۔ میں کب تک تمہیں لٹکا کر رکھ سکتا ہوں، میں کتنا تمہیں خوار و ذلیل کر سکتا ہوں، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اس کی نگاہوں کا یہ دھماکہ تاثر وہ پہچان سکتی تھی۔ طاقت کے ضم میں اکڑتے اس خود پسند انسان سے وہ کتنی شدید نفرت کرتی تھی۔ نفرت کی ان گہرائیوں کو وہ کبھی ناپنا چاہتی تو ناپ نہ پاتی۔ کیا ڈیل ہے؟ ڈرے یا گھبرائے بغیر اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ 18 سال کی فاریہ بیروز خان نہیں تھی جو اپنے نکاح کے بعد کتنے مہینوں تک گھر سے نکلتے ہر بار یہ سوچ کر ڈر جاتی تھی کہیں بااثر خاندان سے تعلق رکھنے والا شوہر اسے اغوا نہ کر لے، اسے زبردستی اٹھا کر نہ لا جائے۔ آج ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر تھی، اپنے دشمن کی طاقت کا اسے بالکل ٹھیک طریقے سے اندازہ تھا، مگر وہ اس طاقت سے ڈر کر بزدلوں کی طرح تھر تھر کام نہیں رہی تھی، نہ اس کے ہاتھ کو پا رہی تھی اور نہ ہی اس کی آواز۔ تمہیں 3 مہینے تک آغا جان کے پاس ان کے ساتھ رہنا ہوگا۔ آج جنوری کی پہلی تاریخ ہے، اگر آج تم میرے ساتھ چلو تو آج سے لے کر 31 مئی تک تمہیں وہاں ان کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اگر تم ایسا کرنے پر آمادہ ہو تو 1 اپریل کو جو تم چاہتی ہو وہی تمہیں مل جائے گا۔ بڑا پروفیشنل بزنس لائک اسٹائل تھا ان جملوں کا، گویا واقعی یہاں ایک کاروباری ڈیل طے پا رہی ہے۔ یہ بات اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ ڈیل کے لفظ اور کچھ خاص چونکی نہیں تھی، اسے لگا تھا وہ اس سے کہے گا تم جائیداد میں اپنے سارے حق سے دستبردار ہو جاؤ، میں بدلے میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ نہ حسینہ عالم تھی، نہ دنیا کی آخری لڑکی جس کے عشق میں وہ فنا ہو رہا ہو۔ جتنے عرصے سے طلاق اور خلا کی یہ کھینچوتائی ان 2 گھرانوں کے درمیان چل رہی تھی، اگر کوئی غیرت مند مرد ہوتا تو کب کہ اس لڑکی کو آزاد کروا چکا تھا، جو بالکل صاف اور واضح کہہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ فاریہ اسے ناپسند کرتی تھی، فاریہ کی ممی اسے ناپسند کرتی تھی، اس کے باوجود وہ آج تک اس رشتے کو نبھانے کے لیے دل و جان سے آمادہ ہے۔ اس کا نکاح کو زبردستی قائم رکھنے کی وجوہ میں سرفرست یہی وجہ اس کی سمجھ میں آئی تھی کہ ایک تو وہ اسے لہری کے مطالبے کو غیرت و ننا کا مسئلہ بنا بیٹھا ہے، اور دوسرا وہ جائیداد کی تقسیم نہیں چاہتا۔
جس جائیداد کا وہ تنہا وارث بنا ہوا تھا۔ فارہ سے شادی کی صورت میں وہ سب اس کے پاس رہنی تھی اور علیحدگی کے نتیجے میں ظاہر ہے وہ فاریہ کے حصے کا بھی مالک تو نہیں بن سکتا تھا نا۔ اس کی ممی نے خلا کے ساتھ ساتھ آغا جان کی جائیداد میں فاریہ کے حصے کا بھی مطالبہ کر رکھا تھا اور اسے ڈیل لفظ سے یہی شک ہوا تھا کہ اس سے جائیداد سے دستبرداری کا مطالبہ کرے گا، اور یہ سوچتے ہی وہ خود کو ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار کر چکی تھی آغا جان کی جائیداد میں وہ اپنے ہر حق سے دستبردار جائے گی۔ دولت جائیداد اس کے مطلوب و مقصد نہ کبھی تھا اور نہ ہی کبھی ہو سکتا تھا۔ یہ ولی صہیب خان یا روحی بہروز خان کا مقصد حیات تو ہو سکتا تھا، مگر فاریہ بہروز خان کا ہرگز نہیں۔ ولی کتنا بھی گھٹیا کم ظرف بس دلیل کا انسان تھا، اسے تکلیف نہیں پہنچتی تھی جتنی اس اذیت ناک سوچ سے کہ اس کی اپنی ماما بھی دولت اور جائیداد کو اپنا ٹارگٹ اور گول بنا بیٹھی تھی، چاہے آغا جان کو ہرانے کے لیے، انہیں جگانا اور شکست دینے کے لیے، مگر وہ جائیداد میں حصے کا مطالبہ کر تو رہی تھی، نہ کہ یہ عجیب و غریب جنگ تھی ان کے اور آغا جان کے بیچ جس میں ہر خسارہ ہر نقصان اس کے حصے میں آ رہا تھا۔ ممی اور اس دنیا میں بنیادی اختلاف اور جھگڑے و کشیدگی سبب ان کا یہ مطالبہ ہی تھا۔ اس کے طلاق کے مطالبے کو گبرو و پیچیدہ اس دوسرے مطالبے ہی نے کر رکھا تھا، لیکن اب یہ ولی ڈیل کے نام لینے کے بعد کے کچھ اور ہی کر رہا تھا۔ اس کی سوچ کے برعکس اور بہت مختلف، اس کے ساتھ کوئی چال چل رہا ہے، دھوکہ دہی اور مکاری پر مبنی یا کوئی نئی آئیڈیا اس کی گٹھیا دماغ میں ہے، یہ سوچ رہی تھی اور بغور اس کے چہرے کو تار چڑھاؤ کا جائزہ لیتا اپنی بات کا رد عمل اس کے چہرے پر پڑھنے میں مشغول تھا۔ تم سچ بول رہے ہو؟ میں کیسے یقین کروں؟ میرے 3 مہینے وہاں دینے سے تمہیں یا آغا جان کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ اس ساری بات کا مقصد کیا ہے؟ تم مطلب اور مقصد کو چھوڑو، تمہیں وہاں جانے ہیں آغا جان کے ساتھ ایک بہت محبت کرنے والی پوتی بن کر رہنے ہیں، اس دوران طلاق اور خلا کا ان کے سامنے نام بھی نہیں لینا۔ اگر تم ایسا کرنے پر راضی ہو تو میں آج سے ٹھیک 3 مہینے بعد تمہاری ہر خواہش پوری کر دوں گا، اپنے مخصوص حاکمانہ مغرور انداز میں فوراً بولا اور دو ٹوک مستحق لہجے میں۔ اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ 1 اپریل کو میں فول نہیں بنائی جاؤں گی؟ تمہیں کیا میں اتنی احمق نظر آتی ہوں کہ تم بزبانی مجھ سے کوئی معاہدہ کرو گے؟ میں اپنی احمقوں کی طرح آنکھیں بند کے اعتبار کرتی تمہارے پیچھے چل پڑوں گی؟ اس مغرور انداز پر دل میں شدت نفرت محسوس کرتے وہ ظفریہ و استریہ انداز میں بولی، اتنی قابل اور عالم فاضل ڈاکٹر کو احمق سمجھنے کی غلطی میں کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری قابلیت اور ذہانت کا پہلے ہی سے معترف ہوں، تب ہی تو جانتا تھا یہ بات ہوگی اور تب ہی ایک قانونی دستاویز تیار کر کے لائے ہوں۔ اس کا لب و لہجہ بالکل پروفیشنل تھا۔ بولنے کے دوران وہ میز پر رکھے سیاہ رنگ کے لیدر بریکیس کو گھسک کر اپنے سامنے کر کے اس میں سے کچھ نکالنے لگا اور خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اس نے بریکیس میں سے ہلکے پیلے رنگ کا ایک کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ اسے دیکھ لو، خوب اچھی طرح پڑھ لو، پڑھی لکھی اور خاصی ذہنی لڑکی ہو، اتنا تو ایک نظر دیکھ کر ہی جان لوگی کہ یہ میری طرف سے ایک عہد نامہ ہے، اس کی قانونی حیثیت مسلم ہے، اس پر میرے دستخط کے علاوہ 2 معتبر سینئر وکیل کے دستخط بطور گواہ موجود ہیں۔ کوئی بھی معاہدہ برابری کی سطح پر ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے اس معاہدے میں اپر ہینڈ میں تمہیں دے رہا ہوں، آج سے ٹھیک 3 مہینے بعد 1 اپریل کو فاریہ بہروز کا ہر مطالبہ اسی کی طے کردہ شرائط پر پورا کرنے کا قانونی پابند ہوں گا، چاہے وہ مطالبہ طلاق کا ہو، رخصتی سے قبل کے حق مہر کا ہو، جائیداد میں حصے کا ہو یا ان کے علاوہ کسی بھی چیز کا۔ جب یہ ہر مطالبہ کہہ دیا تو ایک سے زیادہ کے ہی مطالبے بھی ہو سکتے ہیں۔ اول تو اس کی نوید آئے گی نہیں، لیکن اگر فرض کر لو کہ 3 مہینے بعد تمہارے مطالبات پورے کرنے کے وعدے سے مکر جاؤں، تب تم اس تحریر شہادت کو ایک مضبوط دلائل اور ثبوت کے طور پر پاکستان بھر کی کسی بھی عدالت میں چلی جاؤ، فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا۔ اور ویسے بھی تم سمجھ سکتی ہو کہ ایسا میں چاہوں گا نہیں کہ اس میں میری صدقی ہے، اس لیے عدالت وغیرہ تک لے جانے کی نوبت آئے گی نہیں۔ میں از خود ہی تمہارے تمام مطالبات پوری کر دوں گا، یہ کاغذ صرف تمہیں یقین دلانے کے لیے ہے۔ اس نے ایک نظر اس کاغذ کو اور پھر ایک نظر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ اسے جائیداد میں اپنا حصہ یا دوسری کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، وہ صرف اس سے طلاق چاہتی تھی۔ اسے کوئی عرض نہیں پڑ رہی تھی جو اس شخص کو یہ وضاحتیں پیش کرتی۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ آغا جان کی جائیداد میں اپنا حصہ چاہتی ہے تو بے شک شوق سے سمجھتا رہے۔ وہ اکیلے ماں سے چاہے اس مسئلے پر جتنا بھی اختلاف کر لے، مگر اس شخص کو ہرگز یہ نہیں بتائے گی کہ وہ جائیداد میں حصے کا مطالبہ اس کی ماما کا ہے، اس کا نہیں، اور اس معاملے پر ان دونوں کے تعلقات میں خاصی کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ وہ صرف دولت جائیداد کو مطلب طلبگار سمجھتا ہے تو سمجھتے رہے، خود کون سا مختلف ہے، خود کون سا باپ کی دولت پر جس دولت کا جائیداد کا قانونی مالک وارث بنے بیٹھے ہیں،
وہ جیسے اس کے دادا کی ہے، اسی طرح وہ فاریہ بہروز خان کی بھی دادا ہی کی ہے۔ وہ جواب طلب نگاہوں سے دیکھتا ہے، اس کے فیصلے کا منتظر تھا۔ یہ اس کا کوئی مکر ہو سکتا ہے، اس سب کے پیچھے اس کی کوئی گناہی سازش، کوئی چال کار ہو سکتی ہے، اس کے دماغ سے سمجھا رہا تھا۔ وہ اس نکاح سے اتنی تنگ آ چکی تھی، کتنی شدید ذہنی الجھن اور اذیت کا شکار تھی کہ اسے ختم کرنے کے لیے 3 مہینے کیا 6 مہینے میں آقا جان کے پاس پشاور جا کر رہنے پر آمادہ ہو جاتی، مگر یہ یقین تو ہوتا کہ اس سے سچ بولا جا رہا ہے، اسے کسی نئی سازش یا دھوکے کا شکار نہیں کیا جا رہا۔ وہ کسی سے پوچھے، کچھ سے مشورہ کرے، اس کی زندگی کے فیصلے ہمیشہ دوسرے کرتے آئے ہیں۔ بات اس کی زندگی کی ہو رہی تھی اور اس میں اس کے علاوہ باقی ہر کوئی بولا کرتا تھا۔ اپنی زندگی کے مطابق کوئی فیصلہ وہ خود بھی کر سکتی تھی، یہ شاید برسوں سے دوسرے کے فیصلے سنتے سنتے یہ بھول ہی گئی تھی۔ تب ہی تو اس وقت جو فیصلہ کرنے کا مرحلہ آیا تو بری طرح الجھنے لگی۔ کشمکش اور الجھن کا شکار ہوتے اس نے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا، جو اس کے جواب کا ہموار اجرت بھرے انداز میں منتظر تھا۔ فیصلہ کرنے کے لیے لمحے میں ہمیشہ دل کی آواز سنو، اس کے کانوں میں اپنی ڈیڈ کی آواز گونجی، ان کی برسوں پرانی یہ نصیحت جو انہوں نے اس اسکول اور پڑھائی سے متعلق کسی فوری اور اہم فیصلے کرنے کے وقت کی تھی۔ 13 سال کی عمر میں ان کی یہ نصیحت اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، مگر وہ اس کے حافظے سے کبھی نکلی بھی نہیں تھی، اور اس کی وقت نہ جانے کیوں اس کی یہ نصیحت اسے اچانک یاد آ گئی۔ شاید برسوں بعد یہ کوئی ایسا فیصلہ تھا جو وہ تنہا کرنا چاہ رہی تھی، اسے سمجھانے وہ لسانہ مشورہ دینے والا کوئی دوست، کوئی ہمدرد ان لمحوں میں اسے میسر نہ تھا، اور شاید یہ فیصلہ اس کی مشکل لمحے کی تنہائی کا احساس تھا۔ جیسے اپنے ڈیڈ کی برسوں پرانی یہ بات یوں ایک دم اور بالکل اچانک یاد آ گئی۔ اکثر بہت اہم فیصلے ہم بہت اجرت میں اور فوراً کرنے پر پڑ جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی اہم فیصلہ درپیش ہو، اپنے دل و دماغ میں جن سی چھڑ جاتی ہے۔ دل کچھ کہتے ہیں، دماغ کچھ اور، ایسے میں جو سب سے پہلی سوچ دل میں ابھرے اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ دل و دماغ کو اندیشے میں اطلاق کر کے بزدل نہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ دل حوصلہ اور جرأت کا سبق سکھانا جو صحیح وہ کرنے کو کہتا ہے۔ ڈیڈی نے ان جملوں میں اپنے ساتھ اور بہت کچھ کہا تھا۔ سمجھ لو کہ ہمارا دل ایک مشین ہے، اگر ہم نے اسے نہ جانے کیا کچھ یاد رکھا، کچھ بھول گئی، کچھ سمجھایا، کچھ بالکل نہ سمجھ سکی، کم از کم 13 سال کی عمر میں تو ان جملوں کا ایک لفظ نہ سمجھ سکی، اور نہ ہی ان کا مقصد اور مطلب اس پر واضح ہوا تھا۔ مگر آج یہاں فیصلے کے اس مشکل لمحے میں تنہائی سامنے کرتے ہوئے وہ ڈیڈ کی یہ نصیحت اچانک ہی یاد آئی تھی، اور بے ساختہ ہی وہ اس پر عمل بھی کرنے لگی۔ اس کا دماغ اس مغرور خود پسند شخص پر بھروسہ کرنے سے انکاری ہے، مگر اس کا دل وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا دل کی آواز سننے کی کوشش کی، اسے مشورہ مانگنا چاہا، تمہیں وہاں جانا چاہیے، اس کے دل نے یہی مشورہ دیا۔ دل کی آواز سنتے ہوئے سوچنے کہ آغا جان کے پاس چلے جانے میں کوئی نقصان تو نہیں، ان سے ان کے تمام شکوے، شکایتیں، ناراضگیاں گلے جائز اور ہر اعتبار سے بالکل درست ہیں، پر ہیں تو وہ ان کے سکر دادا، ان کے پاس جانا ہے، پر نمائندگی ظاہر کر دینے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی غلط جگہ جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ وہ اچھے انسان نہیں، جانتی ہے وہ ظالم ہے، جابر ہے، مترک، انان اور نہایت متکبر شخص ہے۔ یہ بھی اس کے علم میں ہے، اس سے محبت کا وہ دم بھرتے ہیں اور خود پرستی و نا پرستی کے سوا کچھ نہیں۔ جو بیٹی کی موت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی گھٹیا اور غیر اخلاقی حرکت کر سکتا ہے، وہ بہو کو نیچے دکھلانے اور ذلیل و بےعزت کرنے کے لیے پوتی سے محبت و چاہت کے ہتھیار سے استعمال کر کے اس کی ماں کے خلاف اکسانے کی حرکت کیوں نہیں کر سکتے؟ چلو مان لیا آقا جان یہ موجودہ ڈرامہ، یہ سب معاہدہ کھل محض ممی کو نیچے دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، یا ان کا دست راست ولی ان سے ایسا کر رہا ہے؟ تم طلاق اور خلا کا شور مچا رہی ہو، اور میری پوتی تو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، وہ خوشی میرے ساس میرے گھر آ رہی ہے، ان کی انا ممی کے مقابلے پر یہ سب کچھ بہت خوش ہوگی، اور پھر بہت فیضی دکھاتے ہوئے پوتی ہی کی محبت میں اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اللہ ظفری محبت کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے اپنے پوتے سے اس کی جان بخشی کروا کر اپنی انا کو مزید اونچے پر پہنچا دیں گے۔ لیکن اس سارے ڈرامے میں تو یہ بہرحال ہوگا کہ ولی صاحب خان سے اس کی جان بخشی واقعی ہو جائے گی۔ ولی اس کے بعد آغا جان کی اجازت سے یہ پلان لے کر آیا تھا، اور یہ اس کی اپنی سازش یعنی کہ کرشمہ سازی سوچ ہے، وہ نہیں جانتی تھی، لیکن یہ ضرور جانتی تھی ممی اور آغا جان کے بیچ جو یہ عجیب و غریب تکلیف دہ انا کی جنگ 6 برسوں سے چڑھی ہیں، جس میں وہ دونوں ہی اسے اپنا ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، وہ اس سے بری طرح عاجز سے تنگ آ چکی ہے، تھک چکی ہے۔ ان 6 سالوں میں جو پچھلے 6-7 مہینے گزرے ہیں، وہ تو اذیت اور تکلیف میں گزشتہ ہر عزیز سے بڑھ کر ثابت ہوئے ہیں۔
6-7 مہینوں سے جو اذیت وہ سہ رہی ہے، جس درد، جس کرب سے وہ گزر رہی ہے، وہ ناقابل بیان حد تک تکلیف دہ، سخت اور کڑی ہے۔ اس کو اٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا پینا، سکون، چین، آرام، سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ ممی تو محض 15 روز پہلے ہی سے چھوڑ کر گئی ہیں، مگر ان کے جانے سے قبل بھی اس کی زندگی اسی بے سکونی اور بے اطمینانی میں گزر رہی تھی۔ وہ رات سوتی تو اول تو نیند ہی نہیں آتی، اور اگر آ جاتی تو کہیں اذیت بڑے احساس ساتھ لے آتی۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی، صبح جاگتی، نیند ان کی خوشگواریت نہیں بلکہ مستقبل کے اندیشے، تفکرات اسے اپنی لپٹ میں لے لیتے۔ 6 سال پہلے اس کی زندگی کا فیصلہ کچھ لوگوں نے اس کی مرضی پوچھنے کی زحمت کیے بغیر کر دیا، اور آج بھی اسی زندگی کا فیصلہ کچھ تیسرے لوگ اپنی اپنی اناؤں کو سر بلند رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کی زندگی کا ہر فیصلہ دوسرے کے ہاتھوں میں کیوں ہے؟ اسے ولی صاحب ہاں سے آزادی چاہیے کسی بھی قیمت پر، چاہے ممی کے ناز سرہرو ہو یا آغا جان کی، اسے مطلق پرواہ نہیں۔ جب وہ دونوں اپنے اپنے مقاصد کے لیے اسے بے جان شے کی طرح استعمال کر سکتے ہیں تو وہ کیوں کسی کی پرواہ کرے؟ وہ دماغ کی تمام تعویلوں، اندیشوں، تفاضات اور ڈراؤں کو اس نے آنا فانا مسترد کر کے اپنے سامنے رکھا ہوا کاغذ اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، اب اسے مڑ کر پیچھے دیکھنا نہ کچھ سوچنا تھا۔ والی چہرے پر کوئی تاثر لائے بغیر فوراً ہی ویٹر کو بلایا لانے کا اشارہ کرتے کہ کرسی پر سے اٹھ گیا۔ کپ میں اس نے شکر ملائی ضروری تھی، مگر پر کافی کا ایک گھونٹ بھی نہیں لیا تھا۔ تمہیں ابھی میرے ساتھ چلنا ہوگا، تم گھر پر سے اپنا جو سامان لینا چاہتی ہو 1 گھنٹے کے اندر لے لو۔ اسی بے تاثر سنجیدہ انداز میں اس نے اسے معاہدے کی اہم ترین شق سے آگاہ کیا۔ اس کے چہرے پر سے کوئی بھی تاثر پڑنا ناممکن تھا۔ وہ فارغ کی عمادگی پر خوش ہے، اپنی چالاکی، نازاں و مغرور ہے۔ اس کے چہرے سے اس کی کوئی بھی اندرونی کیفیت بالکل ظاہر نہ ہو رہی تھی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپس گھر آ گئی اور اس کے پیچھے اپنی گاڑی جسے ایک درمیانی عمر کا آدمی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ باہر گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہا تھا اور وہ اندر تیز رفتاری سے اپنے ضروری سامان بیگوں میں سوٹ کیس میں ٹھوس رہی تھی۔ اس کام کے دوران مسلسل اس کے ذہن میں 2 ٹینشن سوار تھی۔ وہ ممی کو فون کرنے کی تھی۔ 15 دن پہلے جب وہ گئی تھی اس سے شدید ناراض ہو گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر یا بعد میں بھی اسے فون کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں تھا۔ وہ رہ گئی فاریہ تو خود تو اس سے پہلے یقین تو آ جاتا کہ اس کی ماں سے بالکل بے سہارا و تنہا چھوڑ کر چلی گئی ہے، تو وہ انہیں فون کرنے اور ان کی خیریت و عافیت دریافت کرنے کا سوچی تھی۔ ہاں، ان کے ٹورنٹ پہنچنے کے بعد اس کی خالہ کا فوراً ہی فون ضرور آیا تھا، اسے ممی کی خیریت آمد کی اطلاع دینے نہیں بلکہ ماں کی نافرمانی، اس کا دل دکھان پر خوب سخت سنانے، اور انہیں بڑا جان کر چپ چاپ ان کی ساری پھٹکار خاموشی سے سن لیتی اگر وہ اس کی ساری گفتگو میں اس کی ڈیڈی کا ذکر نہ لاتی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، جس شخص سے کوئی خوشی، کوئی فیض نہ پہنچے تو اس کی اولاد سے کبھی فیض، کسی بلائی کی توقع کیسے کر رکھیں؟ جب تمہارے باپ نے میری بہن کو کوئی سکھ و خوش نہ دی تو تم بھی اسی کی اولاد ہو۔ تب وہ خاموش نہ رہ پائی، کوئی اس کے منہ پر اس کے ماں باپ کو کچھ کہے اور خاموشی سے سن لے۔ وہ ایسی بیٹی نہ تھی، یہ ممی کی دی ہوئی شے تھی کہ یا خالہ، ماموں، ممانی، جس کا جو جی چاہے اس کی ڈیڈی کو کہہ دیتے، مگر وہ ممی ہوں گی جو شوہر کے متعلق کوئی بھی بات اطمینان سے سن لیا کرتی تھی۔ فاریہ کو اپنے ڈیڈ سے چاہے جو بہت سی شکایتیں ہوں، مگر وہ کسی دوسرے کو یہ اجازت نہ دیتی تھی وہ اس کے محروم باپ کی توہین کرے۔ اس نے بہر جواب میں خالہ کو اس کی بات کا خاصا سخت جواب دے کر ریسیور بہت زور سے کریڈٹ پر ٹچک دیا۔ اس روز کے بعد اس کا ٹورنٹو کا کوئی رابطہ نہ ہوا، اور اب اس وقت اسے وہاں فون کرنا تھا۔ اس نے اپنے موبائل سے ممی کا موبائل نمبر ملایا۔ وہ خالہ جی کسی کزن سے نہیں، ممی سے بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ کہاں جا رہی ہے وہ انہیں خود بتانا چاہتی تھی، مگر ممی نے اس کا نمبر دیکھ کر خود کال ریسیو نہ کی تھی۔ اس کے بجائے کال نورین خالہ نے ہی ریسیو کی۔ وہ سو رہی ہیں، یقیناً ان کی آواز سننے کی بھی روا دانا تھی، مگر خالہ کو شاید یہ بات اسے بتانے آج کچھ روادار آ رہی تھی۔ تبھی ہی مسلط امیز جھوٹے سے کام لیا گیا۔ آپ انہیں بتا دیجیے گا کہ فاریہ اپنے دادا کے پاس پشاور جا رہی ہے اور اب 2-3 مہینے وہیں رہے گی۔ اگر ان دوران مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو وہی کریں۔ ماں کے اس رویے پر اس کی آنکھیں یکدم بھر آئی تھی اور لہجہ بھی بھر آنے والا تھا۔ اس نے خود کو بڑی دنیا میں بالکل تنہا، بالکل اکیلا محسوس کیا۔ تب ہی یہ متصل سا جملہ بول کر اس نے ان کے جواب سنے بغیر خدا حافظ کہہ کر رابطہ منتقل کر دیا۔ اس کی ماں کو اپنی اکلوتی اولاد سے بڑھ کر اپنی ناک کیوں عزیز ہے؟ وہ انہیں سمجھتی کیوں نہیں؟ اس کی ماں ایسی کیوں ہے؟ ساری دنیا میں واحد رشتہ ایک ماں، اور وہ اتنی بدظن، اتنی دور، اتنی بدگمان، اس درجہ اجنبیت۔ اس کی ماں ایسی نہیں تھی، وہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ اسے ایسا کس نے بنایا؟ وہ انسان جس کے پاس وہ آج جا رہی ہے
چند منٹ لگے اسے اذیت و تکلیف دیتے ہوئے ہر احساس سے باہر نکلتے۔ بےدردی سے آنکھیں رگڑ کر صاف کرتی بہت تیز رفتاری سے سارا گھر جلدی جلدی لاک کرنے لگی۔ پھر ایک اداس بڑی نگاہ اس گھر کے خالی در و دیوار پر ڈالتی وہ گیٹ سے باہر نکلی۔ گیٹ کو تالا لگایا اور پھر پاس زمین پر رکھے سوٹ کیس اور دونوں بیگز اٹھا کر مستقیم فیصلہ گھن انداز اعتماد کے ساتھ چلتی اس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی جس میں ولی سیبحان سکون سے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آج زندگی میں تیسری بار اس عالیشان گھر میں آئی تھی۔ پہلی بار دل میں خوف و ہراس لیے یہاں آئی تھی اور دوسری بار غموں کا کوئی ختم نہ ہونے والا احساس لیے، در غم اور در آنسو لیے، ڈیڈی کے میت کو ساتھ لیے۔ اپنی دوسری بار کا یہاں آنا یک بارگی یاد آنے لگی، اسے ڈیڈی یاد آنے لگی۔ آج ڈیڈی کیوں نہیں؟ وہ ہوتے تو یوں تنہا تو نہ ہوتی، پھر ممی بھی اپنی جیسی نہ ہوتی، وہ پھر اس کی زندگی بھی مختلف ہوتی۔ یہ اس کی آنکھوں رونا بھول گئی، یا ایک ہی دن میں آج دوسری بار اس کی آنکھوں گستاخ گیلی ہونے لگی۔ خود کو سرزنش کرنے میں اس نے فوراً ہی اپنی کمزوری پر قابو پایا۔ اجنبیوں کے سامنے رونا، آنسو بہانا، اپنی کمزوری دکھانا یہ اس کی سیاست میں نہ تھا۔ اس وقت وہ ایک اجنبی ہی کے ساتھ تھی، دو سکے بھائیوں کے لادے ہونے کے جو رشتہ ان کے ساتھ تھے اسے وہ اہم سمجھتی نہیں، اور دوسرا جو نام نہاد کاغذی رشتہ ہے اسے وہ مانتی نہیں۔ اور جب کسی بھی رشتے کو نہ اہم سمجھتی ہے نہ صرف سے مانتی ہے تو برابر کھڑا یہ شخص اجنبی ہی ہوا نا۔ جس طرح ان دونوں نے سارا سفر خاموشی سے طے کیا تھا، اسی طرح وہ دونوں طویل روش میں خاموشی سے عبور کرتے گھر کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ یہ گھر کتنا بڑا، کتنا عالیشان و محل نما ہے، وہ یہاں پہلی بار نہ آئی تھی۔ جہاں آنکھیں پھاڑ کر تعجب سے بلند چھتوں، پیش قیمتی لکڑی کے منتشق دروازوں، کھڑکیوں، قیمتی فانوس، فرنیچر، قالین اور دیگری نایاب اشیاء کو دیکھتی۔ وہ ان سب چیزوں پر بے نیازی سے بڑی اچک نگاہ ڈالے بغیر سر اٹھا کر بالکل سیدھ میں دیکھتی اس طرف چلتی رہی جہاں وہ جا رہا تھا۔ ولی نے ایک کمرے کے آگے رک کر اس کا دروازہ آہستہ سے کھولا، اسے آنے کا اشارہ کرتا ہوا اندر داخل ہوا اور اس سے ایک قدم کا فاصلہ رکھتی اس کمرے میں داخل ہوئی۔ 6 سالوں میں یہ کمرہ، اس کا منظر کچھ بھی نہ بدلا تھا۔ سامنے والی شان بیڈ اسی طرح رکھا تھا اور اس پر وہ پرمغرور شخصیت اسی طرح لیٹی تھی۔ 6 برس قبل بھی وہ یہاں اس بیڈ پر اسی طرح لیٹے تھے، بس فرق صرف اتنا تھا تب ان کے پیروں کے قریب اور پیر دبانے اس کے ڈیڈی بیٹھے ہوئے تھے، اپنی بیٹی اور بیوی سے بالکل لا تعلق، صرف آغا جان کے بیٹے بنے ہوئے۔ اور پھر یہاں اس کمرے میں اس بستر پر لیٹی اس شخصیت ہی کی ایک جابرانہ اور حکمانہ فیصلہ فاریہ بیروز خان کی زندگی کا کیا گیا، اسے اس کی ڈیڈی سے منوایا تھا اور ڈیڈی کے ذریعے وہ فیصلہ اس پر مسلط کروایا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں بھولی تھی، وہ واقعی کچھ بھی نہیں بھولی تھی۔ ڈیڈ کی جنبیت، ان کی دوری، ممی کا غم و غصہ اور اپنی شرمندگی، خوف، بے اختیاری و بے بسی، سب کچھ یاد تھا۔ آنکھیں بند کیے لیٹے تھے اور ان کی بیڈ کے بالکل پاس ہی کرسی ڈالے زرمین سیبحان بیٹھی تھی۔ دروازہ بے آواز کھلا گیا، مگر پھر بھی اس نے نہ جانے کس احساس کے تحت گردن گھما کر دیکھا۔ اس کی نظر بائی پر شاید پل بھر کو ٹھہری تھی، اس کے بعد وہ اس کے چہرے پر آ کر ٹھہر گئی۔ اسے دیکھ کر ان نگاہوں میں حیرت تو ابھری تھی مگر نفرت بھری، نہ وہ اپنی جگہ سے اٹھی نہ ہی کچھ کہا، وہ بس نفرت بھری نگاہوں سے فارے کو دیکھتی رہی۔ ولی کے ساتھ چلتی بیڈ کے قریب آئی۔ ولی نے آغا جان کا بغور دیکھتے ہوئے زرمینی سے اشارے میں پوچھا کہ آیا وہ سو رہے ہیں یا یوں ہی آنکھیں بند کر رکھی ہیں؟ اس کے جواب سے قبل ہی انہوں نے آنکھیں کھول دی، شاید ان کی خصوصیات بہت تیز تھی۔ تب ہی بغیر کسی آواز کے بھی انہیں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہو گیا۔ وہ ولی کے ساتھ ہی کھڑی تھی اور انہوں نے اسے فوراً ہی دیکھ لیا۔ فاریہ آئی ہے؟ ارے تمہارے ساتھ فاریہ ہے نا؟ یا میں ان کے لبوں سے بڑی تحفیظ و کامتی آواز نکلی۔ ان کی آنکھیں حیرت بے یقینی خوشی کا تاثر ایک ساتھ ظاہر کر رہی تھی، اسے حیرت و بے یقین سے دیکھتے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ ولی نے جلدی سے آگے بڑھ کر بیٹھنے میں انہیں مدد دی، ان کی کمر کے پیچھے تکیہ کشن ٹیک کے لیے رکھ دیے۔ تم کیسے آئی بیٹا؟ کس کے ساتھ آئی؟ کیا روحی ابھی آئی ہے؟ فاریہ بہت گہری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، ان کی حیرت کتنی سچی ہے وہ اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ یعنی اسے یہاں بلا کر ممی کو شکست دینے کا یہ منفرد آئیڈیا آغا جان کا نہیں، ولی کا اپنا ایجاد کردہ تھا۔ وہ اس سے بالکل بیگانہ نہیں تھے۔ دادا کی جائیداد کے ولی وارث اور سیاہ و سفید کے مالک نے غالباً انہیں جیت کی خوشی فراہم کرنے کا یہ سارا پروگرام و منصوبہ کیا ہے۔ یہ بانپ لینے کے بعد چاہے وہ کتنا بھی عرصے اسے اپنے نام کے ساتھ لٹکا کر رکھ لے،
اسے اپنے ساتھ رہنے پر تو وعدہ نہ کر پائے گا، تو کیوں نہ اس سارے معاملے کو کچھ اسی انداز سے انجام پہنچایا جائے جس میں آغا جان کی ہلاکی فتح اور اس کی ممی کی شکست کا تاثر بھرپور انداز میں اجاگر ہو کر سامنے آئے۔ اسے چہرے پر لینے کا کوئی بہت زیادہ دعویٰ تو نہیں تھا، لیکن یہاں قدم رکھتے ہی زرمینی اور آغا جان کے بے تحاشا حیرت لیے چہروں نے اسے ایک چیز اچھی طرح بتا دی کہ ان میں سے کوئی بھی اس کی آمد سے گواہ واقف نہیں تھا۔ آغا جان کی اس کی سوچ اور اس کی نگاہوں سے انجان اسے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ وہاں کی کھڑی ہو میری جان، آؤ ادھر آؤ میرے قریب آؤ، میں یقین تو کر لوں میری فاریہ میرے پاس آئی ہے۔ ان کے چھڑے زیادہ چہرے پر پرجنی واحلانہ خوشی جھلک رہی تھی، یوں جیسے اس کے بس نہیں چل رہا تھا خود اٹھ کر دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ جائیں، اسے اپنے گلے سے لگا لیں۔ پوتی کو تو اپنے پاس لے کر بکھرتی یہ بے تحاشا خوشی اپنی جیت کی تھی یا بہو کو شکست دینے کی، یہ ان دونوں کی وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ ایک پل کچھ سوچتے پھر ان کے قریب آ گئی۔ زرمینی اس دوران کمرے سے نکل کر جا چکی تھی، اب اس کی کرسی خالی تھی، وہاں بیٹھنے لگی تب وہ بے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولے، یہاں میرے پاس بیٹھو، میں اپنی بیٹی کو جی بھر کے دیکھنا اور پیار کرنا چاہتے ہوں۔ ہچکاتے ہوئے انداز میں ان کے بیٹ پر ان کے قریب بیٹھ گئی، اپنی چڑیاں زیادہ کامتا ہاتھوں میں اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور یک ٹک اسے دیکھے جا رہے تھے۔ یہ ولی لایا ہے نا تمہیں؟ بڑا بدتمیز ہے یہ لڑکا، مجھے بتا کر نہیں گیا، میں فاریہ کو لینے جا رہا ہوں، تم آرام سے بیٹھو، سفر میں تھک گئی ہوگی۔ وہ اس سے محبت کرتے ہوئے ہیں، وہ جانتی تھی، ہاں ان کی محبت کا اپنا ایک الگ انداز تھا، وہ جن سے محبت کیا کرتے تھے ان کی زندگی میں خود جینے کی کوشش کرتے تھے، انہیں ان کی زندگی کا ایک پل، ایک گھڑی اور ایک ساتھ بھی اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے جینے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ جس محض سے محمد بختیار محبت کا دعویٰ کرتے تھے، ان کی آتی جاتی سانسیں بھی ان کی مرضی کے تابع ہوا کرتی تھی۔ اگر دوسروں پر اپنے من چاہے فیصلے مسلط کرنے کا نام محبت ہے تو اس محبت کرتے ہیں، اگر بے تحاشا پیسہ اور دولت لٹانے کا نام محبت ہے تو وہ اسے محبت کرتے تھے، اور اگر دوسروں کی پوری زندگی خود جی لینے کا نام محبت ہے تو وہ اس سے محبت کرتے تھے۔ وہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی باہمت خاموشی ماحول کو بہت اکورڈ بنا رہی تھی، وہ جانتی تھی وہ جب یہاں آئے گی ہے تو اب اسے کچھ بولنا بھی ہے۔ ان گزشتہ 6 سالوں میں ہر 2-3 مہینے بعد جب بھی وہ اسے ایک مختصر سی کال کرتے تھے تب وہ ان سے باادب لہجے میں پرتکلف اور رسمی سی بات کیا کر لیا کرتی تھی، باتیں کیا کرتی تھی، وہ جو پوچھتے تھے ان کے جواب ہی دے دیا کرتی تھی۔ جتنی شدت نوید کا جنگ و جدل سے بھرپور ماحول اور ان دو گھرانوں کے بیچ بالکل اعلانیہ اور کھلے عام پچھلے 6-7 ماہ سے چل رہا تھا، اس میں اس کی آمد کوئی عام سی اور روٹین کی بات نہ تھی۔ اس کی ممی نے یہاں کیوں کرانے کی اجازت دے دی، جیسا بنیادی اور اہم ترین سوال بھی تھا، وہ جیسے اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گئے تھے۔ ان کے جملے یہ ظاہر کر رہے تھے جیسے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کی بیماری کا سن کر باغی باغی ولی کے ساتھ آ گئی ہے۔ وہ بیمار ہے، یہ ان کا کمزور ضعیف وجود بستر پر دراز دیکھ کر ہی اس کی سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ وہ 6 سال پہلے اسی گھر کے اسی کمرے میں جب زندگی میں پہلی بار ان سے ملی تھی، وہ تب بھی بیمار ہی تھے، وہ تب بھی یوں ہی بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے ان سے ان کی طبیعت کی خرابی کا سراسر تذکرہ برسوں میں کئی بار سنا تھا۔ ولی انہیں ٹیک دلوا کر بٹھانے کے بعد سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بالکل خاموش تھا اور اس کا چہرہ اور نگاہیں جو سفر کے دوران تمام وقت بالکل بے تاثر رہے تھے، اب آغا جان کے سمبند مرکوز اتنے بے تاثر نہیں رہے تھے۔ اسے یکسر فراموش کیے وہ یک ٹک آغا جان کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اسے بولنے کے لیے یہی مناسب لگا کہ ان کی طبیعت پوچھ لیں۔ طبیعت ٹھیک ہے بیٹا، اس عمر میں چھوٹی موٹی تکلیفیں تو چلتی ہی رہتی ہیں، ہمارے سامنے کے بچے بھی طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، تو ہماری تو اب عمر ہے، کبھی آنکھ دکھ رہی ہے تو کبھی داڑھ ہل رہی ہے، کبھی گھٹنے جواب دے جاتے ہیں تو کبھی دل گردے جگر شرارتوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپا نام ہی بیماریوں کا ہے۔ اس کے چہرے کو محبت سے تکتے ہوئے نے خوش دلی سے جواب دیا۔ اس کی نظریں ان کی بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھی فریم شدہ تصویر پر جم گئی۔ 6 سال قبل پہلی بار جب وہ اس کمرے میں آئی تھی تب یہ تصویر یہاں موجود نہیں تھی، اس لیے کہ یہ تصویر کھینچی ہی اسی دن گئی تھی۔ خوف زدہ ہمسان نظریں جگا کر زبردستی کی دلہن بنا کر بٹھائی گئی، وہ خود اس کے برابر میں جینز ٹی شرٹ مبلوس، اس کا زبردستی کا دولہا دلہن کے برابر، دولہا کے کندھے کے گرد محبت سے بازو پھیلائے، اداس بھری مسکان چہرے پر سجائے، اس کی ڈیڈی اور دلہن کے برابر میں کمزور اور لاغر سے آغا جان کے برابر سنگل صوفے پر بہت ناراض، بہت خفا، بہت غصے میں اس کی ممی اور ڈیڈی کے برابر سنگل صوفے پر آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو لیے زرمینی
اس کی تصویر کے ساتھ ہی کوئی تھا خوشگوار یاد نہ تھی جڑی تھی جسے یاد کر کے خوش ہو پاتی۔ وہاں کچھ اور تصویریں بھی تھیں تو ایک دیوار پر آویزہ اور ایک دو یہاں وہاں مختلف جگہوں پر سجی۔ آغا جان کی، اس کی دادی کی، اس کی ڈیڈی اور اس کے چاچا صہیب خان کے ساتھ ان کی جوانی کی دنوں کی تصویر۔ آغا جان اور اس کی دادی بہت ینگ اور ڈیڈی اور صہیب خان چھوٹے بچے۔ اس کی ڈیڈی کی کنوکیشن کے دن کی صوب اور ڈگری ہاتھ میں لیے تصویر۔ صہیب خان کی کالج یونیورسٹی میں کوئی میڈل وصول کرتے وقت کی تصویر۔ وہاں ولی اور زرمینی کی ان کے والدین کے ساتھ بچپن کی ایک تصویر رکھی نظر آ رہی تھی۔ تصویر سے نگاہیں ہٹا کر وہ دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوگی جو اسے پیر اوپر کر کے آرام سے بیٹھنے کہہ رہے تھے اور کمبل پیروں پر ڈال لیے۔ اسے سردی تو نہیں لگ رہی تھی۔ وہ لاہور سے بذریعہ ہوائی جہاز پشاور آئی تھی، تب انہیں ایسے لگ رہا تھا وہ کہیں سفر سے تھک ہی نہ گئی ہو، جیسے اس نے لاہور سے پشاور تک کا راستہ پیدل طے کیا ہو۔ ایسی جسمانی تھکن کا تو خیر اسے شکار ہونا تھا، ہاں نصابی ذہنی طور پر کافی تھکی ہوئی تھی اور دباؤ بھی تھا۔ جس جگہ وہ آگئی تھی وہاں آنا کوئی عام بات نہ تھی۔ لاکھ وہ خود کو پر اعتماد بہادر ظاہر کر رہی تھی، مگر اندر سے کچھ نروس تو تھی۔ تم آ کر فریش ہو دو، یہ ولی تمہیں اٹھا کر سیدھا میرے پاس لے آیا ہے۔ یہ زرمینی کہاں ہے؟ کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے، اس سے کہو سدو سے کھانا لگوائیں۔ وہ ہاتھ سے خوشی اور برجوش سے نظر آ رہے تھے، یوں جیسے کوئی بہت خاص اور غیر معمولی اہمیت کا حامل مہمان ان کے گھر آ گیا تھا۔ ان کا بس نہ چل رہا تھا کہ اس کی کسی طرح خاطر مدارت کریں۔ کھانا لگوا بیٹا اور سدو سے پوچھا کچھ ڈنگ کی چیز اس نے پکائی بھی ہے کہ نہیں؟ میری بیٹی آئی ہے، اس کے شان نہایت شاندار ڈنر ہونا چاہیے۔ ولی زرمینی کو بلا کر لے آیا اور یہ تمام کلام اسی سے ہو رہے تھے۔ آپ ڈائننگ روم تک جانے میں تھک جائیں گے آغا جان، میں کھانا یہاں لگوا دوں؟ زرمینی بیٹی اور شان ڈنر دونوں کے ذکر کو مکمل انداز کرتی صرف کھانا لگوانے کی بات کے جواب دے ڈولی۔ فاریہ آغا جان کے بالکل برابر میں بیٹھی تھی، مگر وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے وہاں آغا جان کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں جو اسے نظر نہیں آ رہا۔ لگوا لو، لیکن پھر سب کا یہاں لگوانا۔ میں آج اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں، میرے تینوں پوتا میرے دائیں بائیں موجود ہوں، ہم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، ایک پرفیکٹ فیملی ڈنر۔ تھوڑی دیر میں ان کے کمرے میں صوفے کے سامنے رکھی لکڑی کی خوبصورت میز پر تمام کھانا چن دیا گیا۔ وہ بیڈ سے ولی کی مدد کے سہارے اٹھے اور انہیں صوفے تک بھی کندھے کے گرد بازو رکھ کر آہستہ آہستہ چلاتا وہیں تک لایا۔ آج تو سہارے سے چڑھ رہے تھے، اس نے جب زندگی میں پہلی بار انہیں دیکھا تب وہ ویل چیئر پر بٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے۔ بیٹھنے کے بعد انہوں نے فارغ کو ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر صوفے پہ بٹھایا۔ اور دونوں شریر کہاں ہیں؟ آغا جان ابھی زرمینی سے پوچھ ہی رہے تھے کہ ولی جو چند سیکنڈ قبل ہی کمرے سے باہر گیا تھا واپس آ گیا، اپنی گود میں دائیں بائیں دو خوبصورت بچوں کو اٹھائے ہوئے، انہیں گدگدا کر ہنسانے اور کچھ بولتے ہوئے۔ زرمینی کے غصے سے بھرپور پھولے ہوئے منہ پر اس نے نظر کو دیکھ کر یکت لبر مسکراہٹ ابھر کر مدم ہوئی۔ زیادہ حیران ہونے یا سوچ وچار کی ضرورت نہیں ہے، یہ یقیناً زرمینی کے بچے ہیں۔ تقریباً 4 سال قبل اس کی شادی کا بلاوج آغا جان نے فون پر دیا تھا۔ ولی کے ہاتھ شادی کا کارڈ، لاہور سے پشاور ریٹرن ہوائی کی ٹکٹ کی بھجوائی تھی، اسے اچھی طرح یاد تھا۔ زرمینی کی شادی ہے، میں ولی کے ہاتھ کارڈ اور تمہاری اور روحی کا جہاز کا ٹکٹ بھجوا رہا ہوں، تم لوگ آؤ گے تو مجھے اور زرمینی کو خوشی ہوگی۔ شادی تو خیر ان لوگوں کے کیا جانا تھا، لیکن بلاوا اسے یاد تھا اور تب کا اپنا افسوس بھی۔ ولی سے 4 سال چھوٹی اور اپنی ہم عمر لڑکی چاہیے، اس کا اس سے کوئی تعلق تھا یا نہیں، لیکن اتنی کم سنی کہ اس کی شادی پر اسے بہت افسوس ضرور ہوا۔ پتہ نہیں بیچارے کو کچھ پڑھنے لکھنا بھی دیا تھا یا آغا جان نے کہ نہیں، تب غالباً فارغ کے میڈیکل کے پہلے سال کا اختتام چل رہا تھا۔ اتنا طے تھا کہ اگر اسے بولے بٹکے اسکول کالج کے دیکھنے کی آغا جان نے اجازت دے دی تھی تب بھی وہ اس وقت تک گریجویشن تو ہرگز نہیں کر پائی ہوگی۔ اس خاندان میں عورتوں کو دبا کر محکم بنا کر رکھنے کی روایت تھی، یہاں مردوں کو حاکمیت حاصل تھی، فیصلہ وہ کریں گے، عورتیں بیوی بیٹی بہن بہو پوتی وغیرہ وغیرہ کی مختلف حیثیتوں میں سر جھکا کر بغیر اف کیے انہیں قبول کریں گی۔ اس خاندان میں بچپن کی منگنی، نکاحوں، شادیوں کا بہت رواج تھا۔ اس کے ڈیڈی کی بھی ایک ایسی ہی بچپن کی منگنی کی گئی تھی جسے توڑنا بعد میں ان کا جرم بنا تھا، اور زرمینی کی شادی کی اطلاع دیتے ہوئے آغا جان نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس منگنی کی کچھ سال قبل اس کے والدین کی زندگی ہی میں ہو چکی تھی۔
18 ساڑھے 18 سال کی لڑکی کی اگر چند برس قبل منگنی ہوگی تو بھلا اس وقت کیا عمر ہوگی اس کی؟ خود ہی اس کے نکاح 17-18 سال کی عمر میں منگنیوں، نکاحوں، شادیوں کی کوئی مناسب عمر تو نہیں ہوتی۔ ولی ان دونوں بچوں کو گود میں لیا آقا جان کے برابر صفحے پہ بیٹھ گیا۔ ان دونوں بچوں کی عمروں کا زیادہ درست اندازہ وہ نہیں لگا سکی، لیکن میں لڑکی ذرا زیادہ صحت مند اور بڑی نظر آ رہی تھی، شاید 3.5 یا 4 سال کی، اور لڑکا نسبت کچھ کمزور، دبلا پتلا، چھوٹا لگ رہا تھا۔ زرمینی ابھی تک بیٹھی نہیں تھی، ولی صفحے کے کونے پر بیٹھا تھا۔ اس کے برابر آقا جان تھے اور ان کے برابر فاریہ۔ صفحے پر جو واحد جگہ بچی تھی وہ فاریہ کے برابر تھی، اور وہ لڑکی اس سے اتنا بغض و عناد تو رکھتی تھی کہ وہ اس کے برابر میں نہ بیٹھ سکی، تو مڑ کر بیڈ کے پاس سے اپنے لیے کرسی اٹھا لائی اور اس کرسی کو میز کے سامنے رکھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہے اسے بتا دے کہ زیادہ فکر مت کرو، میں کسی طویل قیام و قیام کے لیے یہاں ہرگز نہیں آئی، جیسے تم مجھ سے بیزار ہو ایسے میں تم لوگوں سے بیزار ہوں۔ وہاں نفرت و عداوت اپنی جگہ، اس لڑکی خود کو 2 بچوں کی بات بھی مینٹین بہت اچھی طرح کر کے رکھا ہوا تھا۔ اتنی دبلی پتلی نازک سی تھی جیسے فاریہ، نیلے رنگ کی کڑھائی والی شلوار قمیض کے ساتھ سر پہ دوپٹہ لیے وہ اتنی فریش، ینگ اور اسمارٹ لگ رہی تھی جتنی کوئی بھی غیر شادی شدہ لڑکی، اگر اس میں موجود خاندانی غرور تکبر ہٹا کر اسے دیکھا جائے تو وہ کافی زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ پتہ نہیں وہ یہاں مستقل رہتی یا صرف ملنے آئی ہوئی ہوتی، اس نے لمحے بھر سوچنے سے زیادہ اس بات پر خاصا غور و تفکر کیا نہیں۔ ماں کو فاریہ کے برابر بیٹھا نہ تھا، مگر بیٹی کے ساتھ ایسے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ وہ ماموں کی گود سے اتر کر صوفے کی اس خالی جگہ پر آ کے بیٹھ گئی۔ پلاؤ میں سے بوٹیاں اٹھوا کے اس نے ماں سے صرف چاول اپنی پلیٹ میں ڈلوائے تھے، اور اب وہ ان چاولوں کو بڑے سلیقے اور مزے میں کھا رہی تھی، جبکہ اس کے بھائی صاحب کے منہ میں زبردستی نوالے ٹھوسے جا رہے تھے۔ ولی خود کھانا کھاتے بانجی کے منہ میں نوالے زبردستی ڈال رہا تھا۔ لالا، یہ آپ کو کھانا نہیں کھانے دے گا، لائیں اسے مجھے دے دیں، زرمینی نے ولی سے کہا۔ نہیں ٹھیک ہے، نفی میں سر ہلاتے ہوئے بانجی کے ساتھ مگن رہا۔ تم اس کی عادتیں خراب ہو رہی ہیں، زرمینی بچے اپنے ہاتھ سے خوشی رویے سے کھائے تو صحت بھی اچھی ہوتی ہے۔ تبھی دیکھ لو یہ کتنا کمزور ہو رہا ہے۔ آقا جان کے سامنے اس کا پرہیزی کھانا موجود تھا اور وہ اسے اپنی پلیٹ میں ڈال رہے تھے۔ میں کیا کروں آقا جان، یہ کچھ کھاتا ہی نہیں ہے۔ نوالے لے لے کر پورے گھر میں اس کے پیچھے بھاگو تو کہیں جا کر محترم کی پیٹ میں چند لمکے جائیں گے۔ دودھ، انڈے اور فروٹ سے تو بیزار ہے کہ اللہ اللہ، جنک فوڈ میں کبھی کبھار دلچسپی لے لے، مگر سخت بیشتر کوئی چیز ہلکے سے نہیں اترتے۔ یہ واقعی ایک پرفیکٹ فیملی ڈنر ہو سکتا تھا اگر اس میں موجود نہ ہوتی۔ وہ یہاں آؤٹ سائڈ لگتی تھی۔ اسے مسلسل یہ احساس ہو رہا تھا کسی پرتکلف گھریلو ڈنر میں وہ زبردستی شامل ہو گئی ہے۔ دادا پوتی کے بچے، وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ تم کچھ بھی نہیں لے رہی بیٹا، کیا کھانا اچھا نہیں لگ رہا؟ تم رات کے کھانے میں کیا لیتی ہو؟ بتا دو، زرمینی میں وہ بنوا کر لے آئے گی۔ اس نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا چاول ڈالے تھے اور انہیں چمچ سے یہاں وہاں گھما رہی تھی۔ آقا جان کن پر فوراً چکی۔ میں لے رہی ہوں آقا جان، کھانا بہت مزے کا ہے۔ اس نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا سالن اور سلاد بھی جلدی سے شامل کر لیا۔ 2 مہینے قبل جب جن لوگوں سے صاف اور بالکل واضح ان کے منہ پر یہ کہہ چکے تھے کہ آپ ان سے شدید نفرت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق نہیں رکھنا چاہتے، پھر انہی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بے تکلف سے گھریلو قسم کے ماحول میں اسے بہت عجیب اور خاصا آکورڈ لگ رہا تھا۔ 2 مہینے قبل اس نے اپنے گھر کے ڈائننگ روم میں ممی، تجمل، ماموں اور معیز کی موجودگی میں آقا جان اور ولی کے منہ پر صاف صاف کہا تھا، مجھے طلاق چاہیے، میں ولی صاحب خان کے ساتھ کسی بھی قیمت پر نہیں رہنا چاہتی۔ آقا جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بالکل بے خوف و خطرہ ہو کر اس نے ان کے پوتے اور ان کے جوڑے اس زبردستی کے رشتے کو ایک ساتھ بڑی شدت سے دور رد کر دیا۔ اپنا فیصلہ سنا کر یہ کھلی سچائی اور واضح حقیقت تھی کہ وہ ولی صاحب خان سے اتنی ہی نفرت کرتی تھی جتنی اس کی ممی اور آقا جان کے جوڑے اس زبردستی کے رشتے سے اتنی بیزار تھی جتنی اس کی ممی اور معیز کے ساتھ اگر کسی سبب اسے نہ مل پاتا، اگر دنیا میں اس کے لیے آخری مرد صاحب خان بیٹھا ہوتا تو ہمیشہ کنواری اور تنہا زندگی گزار لینے کو اپنے منتخب کرتی۔ اس روز ان کے گھر آنے کے غالباً 3-4 دن بعد آقا جان کی فون کال آئی تھی۔ میری صحت ٹھیک نہیں ہے، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، فاریہ سے ایک بار میری بات کروا دو۔ اس کے صاف صاف جواب دینے کے باوجود نہ جانے وہ اس سے کیا بات کرنا چاہتے تھے۔ ممی کال ممی نے ریسیو کی تھی اور انہوں نے اس کی فاریہ سے بات کرانے سے صاف انکار کر دیا۔ فاریہ آپ سے بات نہیں کرے گی، جو کہنا ہے وہ آپ بالکل صاف کہہ چکی ہیں، اب برائے مہربانی یہاں فون کرنے کی زحمت نہ کریں۔
وہ وہاں موجود تھی تو مجمل ماموں اور زہرا مامی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی طرف خلا کا قانونی مطالبہ پہنچ جانے کے بعد اس کے منہ سے براز اس رشتے سے انکار سن لینے کے بعد نہ جانے وہ اس سے مزید کیا کہنا چاہتے تھے۔ ممی نے ان کی بات پورے سنے بغیر لائن کاٹ دی۔ ہاں یہ ضرور ہوا تھا کہ پھر آغا جان کے ہاں کسی بھی طریقے کا رابطہ لاہور ان کے گھر نہیں کیا گیا تھا۔ 2 مہینے پہلے ان کا اور ولی کا ان کے گھر آنا اور پھر 3 روز بعد ان کی فون کال کے بعد پھر یہاں سے ہر طرح مکمل خاموشی چھائی رہی، مگر یہ خاموشی ایسی ہی تھی جیسے طوفان سے قبل کی خاموشی ہوتی ہے۔ پچھلے 6-7 مہینے اگر اس نے سخت اذیت اور مشکلیں گزار دیے تھے تو آج وہ یہاں موجود تھی جن لوگوں سے وہ نفرت کرتی تھی انہی کے بیچ۔ واقعی انسان اپنے بارے میں اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتا۔ کیا آج صبح تک اس نے سوچا بھی تھا کہ آج رات کا کھانا وہ کہاں اور کس کے ساتھ کھائے گی؟ آغا جان نے بہت تھوڑا سا کھانا کھایا تھا، وہ زیادہ دیر صوفے پر بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ ولی انہیں سہارا دے کر دوبارہ بیڈ پر لے کے گیا۔ اسے تو کچھ کھانے کی رغبت ہی نہ تھی، لیکن ولی اور زرمینی بھی بہت تھوڑا سا کھا کر جلدی کھانا ختم کر چکے تھے۔ آغا جان نے فاریہ کو دوبارہ اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا۔ ابھی ہونا میرے پاس، ابھی جاؤ گی تو نہیں نا؟ ولی کی اس کی طرف آئی تھی، وہ ولی کی طرف دیکھے بغیر ہی ان کے سوالوں کا جواب میں سر ہلا کر جواب دے رہی تھی۔ لیکن تمہاری ہاؤسنگ جاب تمہارے کام کا خرچ تو نہیں ہوگا بیٹا؟ انہوں نے متفق لہجے میں اگلا سوال کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آغا جان آج کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں، آپ کو زیادہ بولنا نہیں ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ سرمی نے اٹھ کر ان کے پاس آ گئی، تنبیہی لہجے میں اس طرح بولی جیسے انہیں نہیں اسے سنا رہے ہیں۔ آپ یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہ میرے آغا جان کے سونے اور آرام کرنے کا ٹائم ہے۔ بعض باتیں کہی نہیں جاتی، رویے سے سمجھا دی جاتی ہیں۔ وہ یہاں سے اٹھ کر جائے کہاں؟ اس نے پل بھر میں سوچا۔ فاریہ بھی تھک گئی ہوگی، اسے اس کے کمرے دکھا دو۔ اپنے پوشن میں اکیلے شاید اسے ڈر لگے، ایسا کرو بیروز کا کمرہ فاریہ کے لیے ٹھیک کروا دو۔ انہوں نے نام لے کر کسی کو مخاطب نہیں کیا تھا، مگر کہ یقیناً زرمینے سے رہے تھے۔ اس نے جیسے ان کی کوئی بات سنی ہی نہیں۔ وہ سائڈ ٹیبل کے پاس کھڑی ان کی دوائیں نکال رہی تھی۔ ان کی بات سن لینے کے بعد بھی اپنا یہی کام دل جمعے سے کرتی رہی۔ دوائیں نکالنے کے بعد گلاس میں پانی ڈالنے لگی۔ کمرے میں فاریہ کے لیے کمرہ ٹھیک کروا کر آتا ہوں۔ میں فاریہ کے لیے کمرہ ٹھیک کروا کے آتا ہوں آغا جان۔ ولی جو کھانے کے بعد صوفے پر ہی بیٹھا ہوا تھا، ایک نظر زرمینے کو دیکھتا صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے سیکنڈ کمرے سے باہر تھا۔ 10-15 منٹ بعد وہ اندر آیا تو براہ راست اسی سے مخاطب ہوا۔ آ جاؤ فاریہ۔ اس کا لہجہ تلق خانہ کا حمل ہونے کے باوجود اخلاق لیے ہوئے تھا، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی مہمان کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ یہ اخلاق بھی شاید اسی کا ایگریمنٹ کا حصہ تھا۔ جاؤ بیٹا، آرام سے جا کے سو جاؤ، اب صبح انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اس وقت یہ ہٹلر کی نانی مجھے زیادہ بولنے نہیں دے رہی۔ کل صبح ہم دادا پوتی خوب ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ بستر میں لیٹنے سے انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی تو آگے بڑھ کر ان کے قریب جھکی تھی۔ لیٹے لیٹے انہوں نے اس کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے ماتھے کو بڑی محبت سے چھوا۔ میری بیٹی میرے پاس آ گئی ہے، آج رات مجھے بہت سکون نیند کی آئے گی۔ وہ خاموشی سے ان کے پاس سے ہٹ گئی۔ زرمینیں دوائی لینے ان کے قریب کھڑی تھی، جبکہ ولی دروازے کے پاس کھڑے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی۔ الجھتے ہوئے انداز میں بہت آہستہ سے چل رہی تھی۔ اس نے ولی کے ساتھ سینے طے کیے اور ایک کمرے کے سامنے آ کر رک گئی۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو انٹرکام کو گلحان سے کہہ دینا۔ وہ دروازے سے واپس پلٹنے لگا تھا۔ ایک منٹ ولی، اس کے پکارنے وہ متوجہ سے انداز میں بولا۔ آغا جان سمجھ رہے ہیں میں ان کی بیماری کو سن کر تمہارے ساتھ آئی ہوں، اور ان سمجھتے بھی یہی رہنا چاہیے۔ تمہیں ان کے سامنے یہی ظاہر کرنا ہے کہ تم صرف ان کی بیماری کا سن کر سب کچھ بلا کر یہاں آ گئی ہو۔ اوپر 3 مہینے بعد، ابھی انہیں یقین دلا دو، اور 3 مہینے بعد کیا کہو گی ان سے؟ اس کا حکمہ لہجہ انداز بری طرح تلجھلا گیا۔ وہ جھوٹ بولنے اور محبت کے ڈرامے کرنے پر یہاں نہیں آئی تھی۔ کیا ان کی بیماری کے آڑے لے کر وہ کسی طرح کی جذباتی بلیک میلنگ کا شکار بنایا جانے والا تھا؟ یہ تمہارے درسر نہیں، تمہارا کام 3 مہینے یہاں آغا جان کے پاس رہنا ہے۔ 3 مہینے بعد کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے یہ میرا کام ہے۔ تمہارے پاس میرا دیا ثبوت موجود ہے۔ پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے آج پہلی اور بات تمہیں یقین دلا کر کہہ رہا ہوں کہ 3 مہینے سے ایک دن بھی تمہیں نہ یہاں رہنے پڑے گا اور نہ کسی ناپسند رشتے کو جوڑے رکھنا پڑے گا۔ اور میں اپنے الفاظ سے پھرنے والا انسان نہیں۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر سرگوشی نما آواز میں ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ وہ پر اخلاق اور مہمان نواز والا انداز جو آغا جان کے سامنے اختیار کیا گیا تھا، اب ندان تھا۔ اب اندازہ باروب حکمرانہ ہونے کے ساتھ ساتھ کاروباری پروفیشنل نوعیت کا تھا۔ اب اس موضوع پر تم مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہو گے۔ جو بات میرے اور تمہارے بیچ ہے وہ اب کسی کا
بھی انداز میں دہرائی نہ جائے، تمہاری میری پہلی اور آخری وارننگ ہے۔ بہت سخت اور بے لچک انداز میں آواز دبا کر اسے انداز میں بولا، کوئی اسے یہ خدشہ ہوگا کہیں اس کی آواز کسی اور تک پہنچ نہ جائے۔ وہ فوراً ہی واپس مڑ گیا اور اس کی بات مان کر یہاں کیوں آئی، اس کے اندر ایک دم پچھتاوے نہ سر ابھرنے لگا۔ ایسا کرنے کے لمحے میں ہمیشہ دل کی آواز سنو، پہلی بار اس پر عمل کیا اور پہلی بار منہ کی بل گر پڑی۔ بے شک کسی بھی قیمت پر اسے ناپسند ترین اور زندگی پر عذاب کی طرح مسلط رشتے سے جان چھڑوا لینا چاہتی تھی، مگر وہ محبت کے جھوٹے ڈرامے کر کے ہرگز نہیں، اس کی معیار سے بہت کم تر درجے کی بات تھی۔ یہ بات گھٹیا اور نیچی بات تھی، وہ اتنی جرأت رکھتی تھی کہ جن سے نفرت کرتی ہو اعلیٰ علانیہ ان سے اظہار نفرت کر سکے، اور جن سے محبت ہو تو بان ڈال اس کا بھی اعلان کر سکے۔ تمہیں 3 مہینے آغا جان کے ساتھ ایک بہت محبت کرنے والی پوتی بن کے رہنا ہے۔ اسے ولی کے الفاظ یاد آئے، تب اس نے ان الفاظ پر اس سوچ کے پیش نظر زیادہ غور نہیں کیا تھا، یہ سب یوں ہی ایک دکھاوا اور جھوٹ ہے۔ دراصل تو آغا جان بھی اس سارے منصوبے سے واقف ہیں۔ ہاں، اس کے سامنے ضرور لالمین کا ڈونگر اونچائیں گے۔ بہت بڑی طرح الجھے ہوئے معترض وہ کمرے میں آئی۔ برسوں پہلے، اس کی پیدائش سے بھی بہت پہلے، کبھی یہ اس کی ڈیڈی کا کمرہ ہوا رہا تھا، یہاں وہی فرنیچر وہی سب سامان رکھا تھا جو برسوں پہلے اس کی ڈیڈی کے زیر استعمال تھا۔ یہی اس کمرے میں ممی اور ڈیڈی کے بیچ جھگڑا ہوا تھا، اور اس جھگڑے کی عینی شاہد تھی، خوف سے تھر تھر کانپتی وہ اس جھگڑے کے دوران وہ بھی تو یہی موجود تھی۔ یہی کوئی 6 سال پہلے کی شام تھی۔ یہاں اس بیڈ کے قریب ممی کھڑی تھی۔ کیا فارغہ نے کہا، بروز آپ ہوش میں تو ہیں؟ ان سے 2 قدم دور ہٹی۔ ہاں، میں اب ہی تو ہوش میں آیا ہوں، اب پوری زندگی باپ کی نافرمانی کر لی، اس سے بہت دکھ پہنچتا ہے، بھائی سے ناجائز قربانیاں مانگ لی، آپ کو یہ کام تو ان کی خوشی اور رضا سے بھی کر جاؤں۔ اور وہ خود اس بیڈ پر بیٹھی ان دونوں کو حیران نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ممی ڈیڈی پر چلا رہے تھے، ناراض ہو رہے تھے، اور وہ چلا تو نہیں رہے تھے، مگر وہ ممی پر خفا بہت ہو رہے تھے، بہت برہم لہجے میں ناگواری اور غصے سے بول رہے تھے۔ ممی اگر غصے سے چلا رہی تھی تو بالکل قطعی اور دو ٹوک انداز میں اپنا حکم سنا رہے تھے، میں اپنی بیٹی کے ساتھ زیادہ یہ زبردستی کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ کیوں دوں میں اپنی بیٹی کا ہاتھ اس خاندان کے کسی شخص کے ہاتھ میں جس نے آج تک کبھی مجھے اس گھر کی بہو تسلیم نہیں کیا؟ اگر وفاداری تمہاری بیٹی ہے تو میری بھی ہے، میں اپنی بیٹی کا دشمن نہیں، بہت کچھ سوچ سمجھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ان دونوں کا جھگڑا سمٹنے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا، ابتدائی بحث و تکرار شدید غصے اور ناراضگی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ بہرحال میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، ممی روتے ہوئے بہت زور سے چہلائی تھی۔ بس ڈیڈی کے ہاتھ کا اٹھنے کا تنبیہ کرنے والے انداز میں نے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ مجھے بحث نہیں چاہیے، جو فیصلہ میں کر چکا ہوں، میں نے اس سے آگاہ کرنا تھا سو کر دیا۔ میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں مانگی۔ میں فارغ باپ اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بھائی سبحان کے بیٹے ولی صاحب خان کے ساتھ آج شام اب سے 1 گھنٹہ بعد کر رہا ہوں، میرا اٹل اور آخری فیصلہ ہے۔ سختی اور بروت لیے یہ حکمرانہ اور جابرانہ لہجے میں اس کی ڈیڈی تو ہرگز نہیں تھی۔ ہاں، شاید یہ آغا جان کا لہجہ تھا، صرف 15 دن میں وہ آغا جان کی زبان، ان کا انداز سیکھے تھے۔ اس حکمینہ اور سخت لہجے میں بولتے اس نے ڈیڈی کو کبھی نہ سنا تھا۔ وہ تو خیر 17-18 سال کی ناسمجھ اور ناتجربہ کار لڑکی تھی کہ شاید بچی سمجھی جاتی تھی، اس سے کچھ کہنے یا سننے یا پوچھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر یہاں تو اس کی ماں کو بھی کسی رائے یا مشورے کے بغیر ایک سیدھا حکم سنا دیا گیا۔ سخت اور قطعی لہجے میں ممی روتے ہوئے کمرے سے چلی گئی تھی۔ وہ ممی اور ڈیڈی کے بیچ سے تناؤ، بدگمانیاں، جھگڑی فضا دیکھ کر بری طرح سہمی ہوئی بیٹھی رو رہی تھی۔ ایک دوسرے سے بے حد محبت کرنے والے میاں بیوی آپس میں یوں جھگڑا کیوں کر رہے تھے؟ کاش کسی طرح وہ سب کچھ پہلے جیسا کر دے۔ اس کے ماں باپ کو لڑانے والا محمد بختیار سے اسے نفرت ہو رہی تھی۔ اسے اس دن اور ایک پل یاد تھا، اسے اس ایک دن نے اس کی زندگی کو کس قدر آزمائشوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس دن نے اس کی زندگی کو پورا کا پورا بدل کر رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بھیگنے لگی۔ یہاں اس کمرے میں وہ تنہا تھی، رو سکتی تھی اور رو رہی تھی۔ ڈیڈی کی زمانہ طالب علم کی تصویر کو اٹھا کر اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اپنے سینے سے لگایا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ تمام بتیاں بجھا کر جب زندگی اندھیروں اور آندھی گرد میں تھی تو کمرے میں نمایشی روشنی کس کام کی تھی؟